نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہندوستان کے اندر سید فضیل احمد ناصری کوئی عالم دین ہے، وہ مختلف موضوعات کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اتفاق سے چند دن پہلے ان کی ایک ویڈیو جو آڈیو کی شکل کے اندر، ان کی ایک آڈیو وہ نظر آئی، تو وہ جب میں نے سنی تو اس نے جو ہے نا اس آڈیو کے اندر بہت زوردار انداز کے اندر ایک تو یہ آیت پڑھتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ پھر اس نے یہ بات کی اس ویڈیو کے اندر کہ مفتی محمد تقی عثمانی کے بارے میں جب میں نے سنا کہ انہوں نے سورہ فاتح کو پیشاب سے لکھنا جائز قرار دیا ہے، تو بڑی تشویش ہوئی کہ اتنا بڑا عالم دین اور ایسی گناونی بات اس نے کس طرح سے کی ہے۔ ہم بھی بہت اس کے اندر پڑ گئے، بولے کہ پھر جب تحقیق کی تو تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ بریلوی مکتبہ فکر نے اور اہل حدیث نے مفتی محمد تقی عثمانی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ مفتی تقی عثمانی کا تعلق دیوبندی مکتبہ فکر سے۔ اب چلو یہ تو ایک حد تک بات ہے کہ دیوبندی بریلوی کے خلاف، بریلوی دیوبندی کے خلاف، شیعہ سنی کے خلاف، سنی شیعہ کے خلاف یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی بات ان تک پہنچی ہو تو ممکن ہے کہ، لیکن اس نے تحقیق ٹھیک نہیں کی ہے۔ تحقیق کے اندر جو اس کے دو باتیں ہیں، ایک تو ان کی دو باتوں کے اندر بالکل تضاد ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ یہ اہل حدیث اور بریلیوں نے پروپیگنڈا کیا ہے، حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے۔ یہ بات میں نے اٹھائی تھی اور اس کو اٹھانے سے پہلے دیوبندیوں کو الزام سے، تہمت سے بچانے کے لیے، تاکہ اہل حدیث اور بریلوی اور شیعہ علماء دیوبند کو نشانہ نہ بنائیں کہ علماء دیوبند کا سرخیل دارالعلوم کراچی کا مفتی محمد تقی عثمانی سورہ فاتح کو پیشاب سے لکھنے کو جائز قرار دے رہا ہے۔ تو یہ شائع کرنے سے پہلے ہم نے جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کے اندر ایک شخص کو بھیجا، وہاں سے فتویٰ لیا کہ اگر کوئی سورہ فاتح کو پیشاب سے لکھنا جائز سمجھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے۔ تو اس پر جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی نے فتویٰ دیا کہ یہ بالکل ناجائز ہے اور یہ تصور بے دینی ہے، بہت سخت الفاظ کے اندر اس کی مذمت کی۔ اب بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو بات تھی وہ بھی، دونوں ہم نے ہیڈ لائن لگائی۔ اس وقت ہمارا اخبار جو تھا وہ زربیک کے نام سے چھپتا تھا۔ جب دونوں چیزیں ہم نے چھاپی تو اس کے اوپر بریلی مکتبہ فکر نے بہت بڑے پیمانے پر مفتی محمد تقی عثمانی کو نشانہ بنایا کہ دیکھو یہ
کیا کر رہا ہے؟ سورہ فاتح کو پیشاب سے جائز قرار دے رہا ہے۔ جب اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑ گیا تو اس پریشر کی وجہ سے اسلامی نظراتی کونسل کا اسلامی نظراتی کونسل نہیں، مکہ مکرمہ کا جو رابطہ عالم اسلامی ہے اس کے وہ رکن تھے۔ اس خوف کے مارے کہ اگر یہ بات جو ہے نا عالم عرب کو پتہ چلی تو وہاں مجھ سے پوچھ گچھ ہو گئی، تو اس نے رابطہ عالم اسلامی کو رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ یہاں پر ایم کیو ایم نے ان کے خلاف جو ہے نا وہ کیا، ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی اس کی بہت سخت مخالفت کی، ایم کیو ایم کے جو سیکٹر انچارج تھے وہ بھی بہت مخالف ہو گئے کہ یہ جو ہے نا کیا بے دینی اور بکواس لکھی ہے، ایسے شخص کو تو گولی مار دینی چاہیے۔ تو وہ شاید اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ اس کو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نکلنا بھی مشکل ہو گیا، اپنے گھر سے مسجد تک پولیس کی باری نفری نے اس کی جو ہے نا پوری وہ شروع کی جیسے کوئی بہت بڑی گھناؤنی حرکت اس نے کی ہو۔ اس کے بعد یہ فتویٰ ہم نے بریلی مکتبہ فکر کے مدارس سے بھی ان کو بھی بھیجا تھا۔ اب مفتی محمد تقی عثمانی نے یہ جو مفتی رشید کے ہاں سے جامعۃ الرشید سے ایک اخبار نکلتا تھا ضرب مومن ہفت روزہ، اس کے اندر پورا ایک آدھے صفحے کا مضمون چھاپا اور اس کے اندر لکھا کہ یہ جو سورہ فاتح کو پیشاب سے لکھنے والی جو میں نے بات کی ہے یہ اصل میں عربی کتاب کے اندر، عربی کتاب جو مسلم کی شرح علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھی تھی اس کا نام تھا فتح الملہم، فتح الملہم، اور اس فتح الملہم کا مفتی تقی عثمانی صاحب نے تکملہ لکھا ہے، یعنی اس کا جو ہے نا آخری حصہ لکھا ہے اور اس کو نام دیا ہے تکملہ فتح الملہم۔ تو صحیح مسلم کی جو یہ شرح ہے عربی میں، انہوں نے کہا کہ اصل میں تو میں نے اس میں لکھا تھا، لیکن جس شاگرد نے اس کا ترجمہ کیا اس کو اردو کے اندر کنورٹ کیا عربی سے، اب جب یہ لوگوں کے سامنے آ گیا تو اس نے جو نا یہ وہ بتایا کہ جیسے عربی میں ہوتا تو پھر تو علماء کے لیے کوئی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ اردو میں آ گیا اور اردو کے اندر جو ہے نا یہ چیز عوام کے سامنے آ گئی تو عوام مشتعل ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ اس اشتعال کی وجہ سے میں اپنے ایک تو یہ وضاحت کی کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، بالکل اس نے انکار کر دیا کہ میں اس کو خلاف شرع سمجھتا ہوں، یہ میرا وہ نہیں ہے، میں نے تو خالی کسی کی کتاب سے یہ نقل کیا ہے۔ اچھا کہاں سے نقل کیا تھا؟ کتاب جو ہے نا ایسی کتاب سے نقل کیا ہے جو عام مارکیٹ کے اندر وہ کتاب دستیاب نہیں تھی۔ وہ جو ہدایہ مشہور کتاب ہے جو بریلوی دیوبندی جس کو پڑھاتے ہیں، اس کی کتاب کا نام تجنیس تھا۔ تجنیس جو ہے نا عام بازاروں کے اندر مارکیٹ کے اندر جو ہے دستیاب نہیں ہے، تو ان کی لائبریری ہے، لائبریری کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہو۔ تو بہرحال اس نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ اس میں صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ سورہ فاتح کو اگر یہ یقین ہو کہ علاج ہو جائے گا تو اس کے اوپر جو ہے نا پھر پیشاب سے جو ہے نا لکھنا سورہ فاتح کو جائز ہے، اگر یقین ہو تو۔ اس کے اوپر مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو ہے نا اضافہ کیا کہ میں نے امام ابو یوسف کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو امام ابو یوسف کی کتابوں کے اندر یہ شرط کہیں بھی نہیں ملی کہ یقین ہو، یعنی یقین کے بغیر بھی سورہ فاتح کو پیشاب سے لکھنا آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو نا دو امتیازی باتیں ہیں، ایک یہ کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے یہ کہا ہے کہ جو فتح شامیہ کے اندر لکھا ہے کہ سورہ فاتح کو پیشاب سے لکھنا جائز ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو نا یہ شرط لگائی کہ یقین ہو کہ علاج ہو جائے گا، یقین ہو، اور یہ یقین جو ہے نا جب تک وحی کے ذریعے سے حاصل نہ ہو تو کسی الہام سے کسی اور طریقے سے تو یقین حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا یہ اصل میں علامہ شامی نے
کیا لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب یقین کی شرط لگائی تو یہاں پر جو مفتی تقی عثمانی صاحب تھے اس نے اس یقین کی شرط کو بھی ہٹا دیا. حالانکہ عوام تو اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ یقین کس کو کہتے ہیں اور وہی کے ذریعے سے یقین حاصل ہوگا. یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بھی، چونکہ وہ اہل سنت والجماعت کے تھے اور علامہ شامی کی جو ہے نا وہ حمایت کرنا چاہ رہے تھے، تو اس نے جو یہ منطق جو ہے نا اپنائی تھی، وہ منطق تو گو اس نے نیک نیت ایسے کی کہ ایک طرف علامہ شامی کو بچایا اور دوسری سائڈ پر لوگوں کو بھی یہ کہا کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یقین تو ہو نہیں سکتا. لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کے بالکل برعکس یہ کہا کہ یہ جائز ہے اور اس کے لیے یقین کی ضرورت بھی نہیں ہے. یقین تو آدمی جو ہے نا ایک چیز کے اوپر کوئی گمان رکھتا ہے، اس چیز پر یقین رکھتا ہے. اگر ایک ہندو جو ہے نا بت کے اوپر جو ہے نا وہ یقین رکھتا ہے کہ یہ میرا جو ہے نا کوئی بلا کر سکتا ہے تو یقین تو ہے وہ. اگر ایک آدمی کو یہ یقین ہے کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو اس پر میری پٹائی لگے گی تو وہ بھی یقین ہے. اگر یہ یقین رکھے کہ یہ کام میں نے کیا تو میرا علاج ہو جائے گا، یقین تو یقین ہے. لیکن بہرحال اس نے اس یقین کو بھی بیچ سے ہٹا کر اب وہ جو جہاں لکھا ہوا ہے فقہی مقالات جلد 4 کے اندر، اس کا جو پس منظر ہے وہ بات کا جو لکھا ہوا ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پریشر پڑا تو کہا کہ دونوں کتابوں سے، ہمیں تو دوسری کتاب کا پتہ نہیں تھا، نکالنے کا اعلان کرتا ہوں. اب ایک سائڈ کے اوپر جو ہے نا یہ تاثر دے رہا تھا کہ جیسے میں عربی میں تو اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں لیکن اردو میں جو ہے نا تھوڑی سی، پھر دونوں سے نکالنے کا بھی اعلان کر دیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ضرب مومن کے ایک اور شمارے کے اندر چند دن کے بعد ایک اشتہار دے دیا کہ مجھ پر بہتان لگانے والے خدا کا خوف کریں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں. لکھنے کا نہیں کہا، اسے کہا کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، مجھ پر بہتان نہیں لگا ہے. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ جو پہلا مضمون تھا یہ اسلام کے اندر تھا، جو روزنامہ اسلام تھا، اور دوسرا مضمون جو ہے نا وہ دوسرے دن 2-3 دن کے بعد وہ بھی روزنامہ اسلام میں لکھا. اب جب ضرب مومن افروزہ چھپا تو یہ دونوں مضمون ایک ساتھ تھے. وہ مضمون بھی ساتھ میں تھا جس کے اندر جو ہے نا اس نے کہا تھا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے متوجہ کیا ہے، میں وہ نکال رہا ہوں. اور اس کے اندر وہ اشتہار بھی تھا کہ جس نے کہا کہ مجھ پر جو ہے نا اسے کسی بہتان لگانے والے خدا کا خوف کریں. ان دونوں باتیں اس میں موجود تھی. اب وہ تو جان نہیں چھڑا سکتا تھا، لیکن چونکہ بریلی مکتبہ فکر کے ملیر کے ایک مدرسے کے اندر اس نے لکھا، مدرسے والوں نے فتویٰ دیا کہ سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھنا بالکل جائز ہے، یہ تو فتاوی شامیہ میں بھی ہے، حوالہ بھی دیا. تو ہم نے اگلے اخبار کے اندر وہ چھاپ دیا، اور چھاپنے کے بعد یہ کہا کہ یک نہ شد دو شد. ہمارے ایک ساتھی تھے جی ایم خانپور کے تھے، غلام محمد نام تھا ان کا، اس نے مجھ پر بڑا زور لگایا کہ یہ جو نا ایک دفعہ ان کو تھوڑا سا، میں نے بولا کہ نہیں، میں ان کے اوپر غلط بوجھ نہیں ڈالوں گا. بریلیوں نے کیا ہے، بریلیوں کو بھی ان کا آئینہ دکھا دیتا ہوں. جب بریلیوں نے جو ہے نا آئینہ دیکھا کہ یہ تو فتاوی شامیہ کے اندر بھی ہے، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اہل حدیث کی کتابوں سے کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی شرح مسلم کے اندر اس کی مخالفت کی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ علامہ شامی پر خدا رحم کرے، ان کو خدا قرآن سے بڑی محبت تھی، بڑے اللہ والے لوگ تھے، لیکن بال کے کھال اتارنے کے چکر کے اندر ان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی کہ سورہ فاتحہ کو بھی پیشاب سے لکھنا. تو پھر میں ان کے پاس گیا. جب میں گیا تو میرے ذہن کے اندر تو یہ تھا، میں نے بہت پہلے ان کی کتابیں پڑھی تھی کہ شاید کوئی بزرگ ہوئے ہوں گے، فوت بھی ہو گئے ہوں گے. پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ تو یہی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ہیں جو بریلوی دیوبندیوں کے مناظروں کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں مولانا سرفراز خان صفدر کے مقابلے کے اندر. تو بہرحال انہوں نے جو ہے نا یہ کہا کہ جب میں نے یہ لکھا تھا تو ہمارے علماء نے میرے گریبان پکڑ لی کہ تم کون ہوتے ہو، علامہ شامی نے جب یہ لکھا ہے. اب وہ بریلوی جو اتنے جاہل تھے کہ
مولانا احمد رضا خان بریلوی جو اسے جان چھڑانا چاہ رہے تھے اس بات کو بھی نہیں سمجھ رہے تھے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو ماحول ہے جو ایک سے ایک دور جو ہے نا جہالت کا آ رہا ہے، علمی کا آ رہا ہے، ہم اس کے اندر ایسی جگہ آج کھڑے ہیں کہ ہمیں امت مسلمہ کو، بریلوی دیوبندیوں کو خاص طور پر، مسلک حنفی والوں کو خاص طور پر، ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہمیں جمع کر کے بہت سارے معاملات کا حل نکالنا چاہیے. اگر ہم وہ معاملات کا حل نکال لیں گے اور ایک متفقہ موقف اس کے اوپر جو بریلوی دیوبندیوں کا آ جائے گا، تو کم از کم بریلوی دیوبندی اگر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، تو اگر انہوں نے کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کیا تو پاکستان ایک جمہوری وہ ہے، جمہوری ملک ہے، اور جمہوری بنیادوں پر سارے ووٹ بڑے بنیادوں پر اس پارٹی کو مل جائیں گے. جب پارٹی کو مل جائیں گے تو اس کے بعد پھر قرآن اور حدیث کے جو معاملات ہیں اس کو ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی پیش کر سکتے ہیں، اس پر ڈیبیٹ بھی ہو سکتا ہے. ایک ایک چیز کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر کے پورے جو سیکولر لوگ ہیں، جو ملحد ہیں، جو اہل حدیث ہیں، جو اہل تشیع ہیں، جو ہندو ہیں، جو سکھ ہیں، اقلیت والے ہیں، سب کو ہم قرآن اور احادیث کے جو اعلیٰ تعلیمات ہیں ان کے اوپر ہم قائل کر کے ہم نافذ بھی کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ جب ہم آپس میں ان بغضوانات کے اندر مبتلا ہوں گے کہ تقی عثمانی صاحب کو ہمارے جو اخبار کے ایڈیٹر تھے، ابھی پہلے ضرب حق اخبار نکلتا تھا، ابھی جو ہے نوشتہ دیوار کے نام سے جو نکلتا ہے، ملک اجمل، انہوں نے ایک دن ایئرپورٹ کے اوپر اس کو دیکھا تو ان کو پیشکش کی کہ میں اخبار کا ایڈیٹر ہوں اور اگر آپ ضرب حق کے لیے انٹرویو دینا چاہیں تو ہم آپ کا انٹرویو شائع کر دیں گے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑے غصے ہو کر کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے کم ذلیل کیا کہ ابھی تک تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہوا ہے. تو ملک اجمل نے کہا کہ ہم نے آپ کو بچایا ہے، اگر ہم بریلیوں کا نہ لکھتے تو پھر آپ کو یہ جو جن مخالفتوں کا سامنا تھا وہ تو ہمیشہ کے لیے رہتے. آپ کو جو ریلیف ملا ہے وہ ہماری وجہ سے ملا ہے. تو اس نے اس کے اوپر جیسے اس کا چہرے کے تاثرات یہ تھے کہ وہ اقرار کر رہا تھا کہ واقعتاً تم نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے اور تم نے بریلیوں کا دے کر جو مخالفت والا جو ہے نا وہ تھا وہ بالکل ختم کر دیا.